ماشاءاللہ اس پر بیان فرماتے ہی رہتے ہیں. خاص طور پر ہم اس پروگرام میں بھی ان چیزوں کو دوبارہ گویا ریپیٹ کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ نعت خوانی ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولین تو میں نے کچھ اپنے نعت خواں جو دعوت اسلامی کے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ نعت خوانی سے پہلے یہ کچھ اچھی نیتیں کرواتے ہیں. اچھا، اب ہم اپنے آپ میں ٹٹولیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور محسوس کریں اس بات کو کہ آیا مجھے کسی نے محفل نعت کی دعوت دی تو اب جو میرے قدم اٹھ رہے ہیں وہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آیا اس میں کیا اللہ کی رضا ہے یا اس میں کچھ فاسد نیتیں بھی آ گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. کیونکہ محفل میں جانا ہی اس لیے چاہیے کہ اللہ کی رضا شامل ہو. میں پیارے آقا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کروں گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اور میرے دل میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھے. صحیح. نعت خوانی اصل ذریعہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانا. بے شک بے شک. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کرنا. بے شک بے شک بے شک. محفل نعت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نعت سنی اور اٹھ کر کھڑے ہوئے بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، بہت جھوما، بس یہاں ختم ہو گیا. یہاں اس نے یہ اچھا پڑھا، اس نے کچھ کم پڑھا، اس کی نعت میں بہت مزہ آیا اور وہ تو بالکل ڈبا تھا. صحیح. تو اگر یہ نیت ہے اور یہ ہماری گفتگو ہے تو پھر ہم اپنے آپ پر غور کریں. بہت اچھی بات کی. کیونکہ ہم گئے تھے کس کے لیے اور ہماری گفتگو میں ہماری نیتوں میں کیا بات آ گئی. تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور محفل نعت کا مقصد اپنے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی جو زندگی جو انہوں نے گزاری، کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے، اپنے چہرے پر، اپنے لباس پر، ہم ہر چیز پر غور کریں. کیا اتنی محافلیں میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹینڈ کی، محفلیں میں جاتا رہا، وقت دیتا رہا، نعتیں خود بھی پڑھتا رہا، لوگوں کو بھی سناتا رہا اور کچھ محفلوں میں خود بھی سننے کے لیے جاتا رہا، مگر اتنے عرصے میں مجھ پر کیا اس کا اثر کیا پڑا. تو یہ بات غور کر لیں کہ مجھ پر کچھ اثر پڑا، میں پہلے سے کچھ بہتر ہوا اور بہتر ہوا تو مزید آئندہ بہتر ہونے کے امکانات مجھ میں دکھ رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر شکر، اللہ کا شکر ادا کرے. صحیح. اور محفل میں جو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ محفل سے میں کچھ پا رہا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی آپ نے دونوں کو ایڈریس کیا ہے. جی. نعت پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، دونوں کو سوچنا ہے کہ ہم پہ اثر کیا پڑ رہا ہے. ماشاءاللہ. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس کو ایسا نہیں کہ نعت خوانی کو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑنا چاہیے، جانا چھوڑ دیں. بالکل. کیا کرے ورنہ؟ اصل میں دیکھیں ہم کوئی دکان وغیرہ لگاتے ہیں یا کہیں کام پہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں سپوز، تو شروع میں یقینی بات ہے کہ وہ رسپانس نہیں ملتا ہے کاروبار میں. صحیح. تو ہم کاروبار تو نہیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے. صحیح. رسپانس ہی نہیں مل رہا ہے، چھوڑو یہ کاروبار بند کرو. نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کرتے 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 انشاءاللہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی پائیں گے. اور ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محفل نعت کرنا چھوڑ دیں، محفل نعت کے اجتماعات میں جانا چھوڑ دیں. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح. یقینی بات ہے کہ ہم وہاں پر جب جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو رحمتیں برس رہی ہیں، جو رحمتیں بٹ رہی ہیں، ان میں سے حصہ ہمیں بھی ملے گا. بے شک ملتا ہے اور مل رہا ہوتا ہے. بے شک ملتا ہے. تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے تبدیلی محسوس ہوگی اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. بالکل ایسا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ جو روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے والے، اللہ کے ذکر کی محفل سجانے والے، ان کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. اور ایسا بندہ جو اس محفل کے لیے نہیں آیا تھا، ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ گیا تھا، کوئی اور نیت سے بیٹھ گیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کی جو بشارتیں ہیں وہ حدیثوں میں موجود ہیں. تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ مالک یہ تو ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ تو ویسے ہی آ گیا تھا، اس کا مقصد محفل میں بیٹھنا نہیں تھا،
تیرے ذکر کی محفل میں، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، جو مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی شقاوت میں نہیں رہتا ہے، محروم نہیں رہتا ہے، لا یشقی بہم جلیسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو اگرچہ وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا، پھر بھی چونکہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ بھی محروم نہیں رہا، اس کو بھی بخشش مل گئی۔ تو آپ اگر بیٹھتے ہیں نا محفل میں تو بیکار تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ہے نا نفع میں نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ نفع میں نقصان نہیں ہو۔ آپ کا جو محفل میں بیٹھنا ہے یا نعت پڑھنا ہے، ہمارے بعض نعت خواہ ماشاءاللہ ایک دن میں 2 3 4 جگہوں پہ جاتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں، محفل نعت پڑھتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، تو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ اگر انہی سے نماز بھی قضا ہو رہی ہے، اس عاشق رسول بنانے والا، اب جو مائک پر ہے وہ تو گویا عاشق رسول بنانے والا ہے نا، وہ تو دوسروں میں اثر چھوڑے گا، تو اس کا اپنے اندر کیا اثر اتر رہا ہے، اس کی کردار کی کیا تبدیلی ہے، وہ جھوٹ سے بچ رہا ہے کہ نہیں، وہ امانت دار ہے کہ نہیں، وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں، وہ لوگوں کو اذیت دینے سے بچتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما بردار ہے کہ نہیں، وہ کس طرح سے مطلب اپنے زندگی گزار رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں وہ چیک کرے، اور خود چیک کرنی۔ ہمیں کسی کا نگران نہیں بنایا جا رہا کہ اب آپ دوسروں کو چیک کرو، ڈنڈا لے کے پھرو لوگوں کے پیچھے، ہمیں اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، چاہے وہ ثناخواں خود ہو یا ہر سنی، ویسے تو ثناخواں عاشق رسول جو بھی آقا کا چاہنے والا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ خوب اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رسول کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ آئیے امین بھائی سے کچھ اشعار